برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا. وہ وہیں زمین میں دھس گیا، اور بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں. اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے. تو صاحب بی بی سارہ جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ماہیم کیا ہوا. تو بی بی سارہ نے عرض کیا کہ ان اللہ رد کید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارہ نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے. یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہے اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جبار نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا. تو بی بی ہاجرہ کے پاس اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارہ کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا الا ثلاث کذبات، مگر 3 مقام. اور وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلہہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. آپ نے حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھا. اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن.
چونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے. تو تم نے بھی یہی بات کہنی، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی. تو کیا لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ 3 جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کذب، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا. اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے. اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا؟ پھر تو اس کی ساری دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات، لیکن حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہیں. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں 4 آدمی، اور کچھ وہاں 5 کھڑے ہیں اور 10 کھڑے ہیں اور 2 کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی 4 آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں کل سے آپ تراویح پڑھا دیا کریں. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراویح صرف ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی. بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے، منزل پڑھنی ہے، اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراویح جو ہے وہ صرف حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت ابی ابن کعب نے تراویح پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ دیکھنا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، کہ بھی یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعت کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے. علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتداء. اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا. اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھی جا رہی ہے. ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں ہے. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن
اپنے بھائی کو ڈھونڈتے 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 جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے، پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے؟ پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ۔ کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مرضیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگاتا اور بھوکا ہے، رو رہا ہے۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، لَدُلُّكُمْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بی بی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے، اور وہ خیر خواہ بھی ہے۔ آپ بی بی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ ہم لَهُ نَاصِحُونَ، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے۔ تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کہا اس سے پوچھو کہ اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کہ اس کا بیٹا ہے۔ تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے، شاہ کے وفادار جو شاہ سے زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتہ لگا؟ آخر تم نے یہ جو کہا، اس نے کہا تم سمجھے نہیں، میں نے کہا ہم لہو ناصحون، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانہ، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو ناصحون۔ اور میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم ناصحون علی موسیٰ، میں نے نام لیا، میں نے کہا ہاں نام تو نہیں لیا۔ انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خاد فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خواہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں پھر تو ٹھیک بات، تو اب توریہ ہو گیا۔ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، صبر نہ ہو سکا، کہہ بیٹھی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے۔ اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من هذا الرجل، تو اس نے کہا ابو بکر یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں؟ تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں؟ اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے۔ اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں۔ اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا بس، تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی۔ اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے توریہ۔ اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا، تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، انہوں نے کہا فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان سے۔ اب واپس آ کرنے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، جی وہ ہمارے وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون، اور ظالموں خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے،
جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ایک بات ہوتی ہے، اس بات کو کہنے کے لیے تو بظاہر تو یہ کہہ دیا کہ کبیر و ماذا، بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یا معنی یہ ہوتا ہے سقیم معنی کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بی بی سارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان۔ تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی حرام نہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے۔ اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے، مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمائے مجھے بھی کوئی بچہ تھا، لیکن لڑکا ہو اور حلیم، حلم والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، چونکہ اولاد صالح ہو تو نعمت ہے، ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے زحمت۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ احیاناً کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک علی ید ولدہ، اولاد کی وجہ سے برباد ہو جائے، ہلاک علی ید اصدقائہ، دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جائے، حالانکہ خود بہت اچھا۔ تو اس لیے آپ نے دعا مانگی، اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے، اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ چونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے، اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا، کوئی نسل تو اسی سے چل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت فرما، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارہ نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ، میں یہ آپ کو ہبہ کرتی ہوں، میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، تو لہذا آپ کی غنیر ہو گئی، اب میری تو نہ رہی، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے۔ مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں، 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا، اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی، کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہم آپ کو بچہ دیں گے۔ اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ کہ یعنی فطرتی بات ہے
کہ ایک عورت گھر میں ہو، بیوی ہو، چاہے اس میں لاولد ہو، اس سے کوئی اولاد نہ ہو، بانج ہو، آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے، اس کو تفاخر تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا. تو اب بھی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا. جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بی سارا غصے میں آ گئی. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میری کنیز تھی، میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی، میں نے ہی الٹا اجازت دی، اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو، عجیب بات ہے. تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے، کیونکہ بی بی سارا نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب وہ میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا ففعلی ما شئت، جو چاہو تم کرو، تم ہی نے تو کہا تھا، ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی. تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی. ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا، پانی تھا، تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی. ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتے نے آگے خبر دی، فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی، پتا ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے؟ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑی شان والا بچہ ہے، اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبا ہوگا اور حکومت ہوگی. تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو، تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا وَلَدْتِهِ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّهِ اسماعیل، اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا. تو بی بی صاحبہ کو بڑی تسلی ہوئی. اب بی بی صاحبہ واپس آ. اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتے ہیں کہ ایک دن بی بی سارا کو پھر غصہ آیا. پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لأقطعن، خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہے نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ دوں. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے. اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے، تو قسم پوری کرے، یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو، اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، روایات اسرائیلیہ، لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان ایک اس طرف ایک اس طرف، ان میں سوراخ کر دو، ناک میں سوراخ کر دو. تو 3 اعضاء تو کاٹ دیا آپ نے، تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ وہیں سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے، یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا. پہلے تو یہ بطور سزا تھا، یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں. تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے. جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے. اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے، گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا، کسی طرح جانور کو ناک میں مہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے. چیز اصل وہی تھی، تصور و سزا سے چلا تھا. اس کو تھوڑا سا پھر بعض اوقات لوگوں نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا. اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا. لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا.
اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن لا تنحکی، زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے نا احزار الزوج، تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا، کہ بی بی سارہ نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم، خدا کی شان۔ اور ختنہ بھی آپ کا کب ہوا؟ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال۔ اول من رأى الشيء، اور اس وقت یعنی مردوں میں پہلے شخص ہیں ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جو تھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب ما ھذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ تو وقار ہے بندے کا۔ قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں ہو، پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اول من شب جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغض ہو گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء ہو، اور پھر اس کی ذریت میں 12 عظیما، کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور 12 خلیفہ امام جو ہے 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے۔ جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا، وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء 12، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں کہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن العسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے۔ تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیات اللہ ہوتے ہیں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں، چونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی نہیں۔ اچھا، پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی۔ بھئی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو۔ جیسے کہ ابوالکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا۔ تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہیں کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے بعض بنو العباس ہیں اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد
فطری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی، اور پھر بچے کا ملنا، بچے کی خبر گیری کرنا، تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی کو ملے گا، تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا۔ تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے نا، اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا، اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں۔ تو اب خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑ، کہاں چھوڑنا، کہا بس تم چلو، اب ہم خود ہدایت کر دیں۔ تو صحیح اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں، یعنی بی بی سارہ بھی غصے میں تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے، اولاد سے کرے۔ تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئی، حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے کے آئے، چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی، انددوھا فوق زمزم، اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی۔ اللہ کا حکم یہی تھا، وہیں اپنے بیوی بچے کو اتار، اور بات بھی یہی سمجھ آتی اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے، یہ تو شان نبوت کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا تو چلنے لگے تو سلام نہیں، بات نہیں، بتایا نہیں، تو بی بی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ تو اگر صرف بی بی سارہ کا غصہ ہوتا، اب تو بی بی سارہ نہیں دیکھ رہی، اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں، اپنے بچے کو چومتے، ملتے، بات کرتے ہیں، بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے، آپ دور رہیں، وہ بھی دور رہیں، وہ شام میں ہوں گی، آپ مکے میں ہوں گی، میں آتا جاتا رہوں گا، جھگڑا نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں، چپ، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے۔ اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بی بی پیچھے دوڑتی گئی، دوڑتی گئی، دوڑتی گئی، حتیٰ کہ جنت المعلیٰ جہاں اب قبرستان ہے، تو اس مقام تک جب پہنچی، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں کچھ نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں زرع نہیں، جہاں جانور نہیں، جہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو، تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی، کہ اذا لا یضیعنا، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ابراہیم اب کیا ہے، ہمیں اب آپ کا کوئی فکر۔ بی بی صاحبہ واپس آ گئی، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، وہ بھی رضیع، دودھ پینے والا، اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی، اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہے، کچھ کھجوریں ہیں، یہ ذاترا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا، اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا، آخر وہ پانی جو تھا ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، کان اسماعیل یتلبت، روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پلٹیاں کھانے لگے پیاس،
یہ واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں. ضرورت اس بات پہ ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلوں تک کالے کالے پہاڑ ہے، کوئی بندہ نہیں، ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو، کیا مقام کیا ہوگا، اس پہ گزری کیا ہو. اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی. آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں، بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی، اکیلا سو رہا ہے بندہ. 2 دفعہ آدمی چیک کرتا ہے بھی دروازے بند ہیں، لاک ہیں، کیا ہیں، اب اکیلا سو رہا ہوں، بھائی انسان ہے، سو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو سیدہ ہاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین. یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں. اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس حج کے لیے، اس دین کے لیے؟ اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بات تو نہیں آسان سی. اب بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی کوئی نہیں، آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے، اور پھر اولاد ہے. تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا. تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں، شاید کوئی اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں. اچھا، بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں، اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں چونکہ صحراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے. تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی. صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے. اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے، یہ جگہ تھی نیوی. اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی، وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے. جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے. تو بی بی تیز چل کہ بھی اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں، دیکھوں تو صحیح، خدا نہ خاصا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آگے حملہ کر دے بچے پہ. اسی طرح مروہ پہ چڑھی، پھر واپس آئیں، کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء، اولیاء، صلحاء، حجاج، ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑپ. اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں، اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہو، پانی کہیں سے نظر نہ آئے، آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو. جب یہ کیفیت پیدا کریں پھر دیکھیں کہ صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. اب تو ٹھیک ہے، ایک سنت ہے، ادا ہو جاتی ہے، آدمی پوری کر لیتا ہے. اب تو اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، راحت ہے، آرام ہے. اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے، اس دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی، چلو جی اوپر دوڑ لیں گے، اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے. لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو، فضائے بدر پیدا کر، وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا. تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی اور اسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی. جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی. بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، نے کہا کون ہو؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو، سامنے آؤ. تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں، آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں. تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہل رہے اسی جگہ پر مارو اور یہیں سے چشمہ نکلے. تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ مائے زمزم جو ہے اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے. اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا، تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئی زمزم میں. تو اب پانی نکلا. جب پانی نکلا تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا، زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا.
اور ہاتھوں سے لے کے اس مشکیدے میں بھرنے کی کوشش کی تو حضور پاک نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کرتی لکان عینا معینا، یہ تو ایک نہر جاری ہو جاتی دنیا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی حکمت ہے اسی میں۔ تو اسی اسنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک اونچا ٹیلا بن گیا تھا، اور باہر سے جب برسات کے پانی گرتے تھے، کوئی ادھر سے چلا گیا پانی، کوئی ادھر سے چلا گیا، درمیان میں ایک ٹیلے کی کیفیت میں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا، یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے، مسفل یوں سمجھ لیں، یہ نیچے کا حصہ ہے، قدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے، تو ادھر قدائی والی جانب، قدا والی جانب جو ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے، جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی، پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے، سیر سو گئے، پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے، پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہ کیسا پانی ہے، پتہ تو کرو۔ تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے، آ کے دیکھا کہ بی بی صاحبہ ہیں، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاءاللہ ابل رہا ہے، تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے گئے، اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی۔ تو اب جرہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس، اور آگے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو، ناراض نہ ہوں، ہمیں رخصت دے دو، تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں، یہاں ٹھہر جائیں، ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں۔ بی بی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، ولیکن لا حق لکم علی الماء، لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو، پانی ہمارے کنٹرول میں ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد، اور قبیلہ جرہم جو ہے یہ عرب تھے خالص۔ تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ، پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی، اور جرہم سے لغت سیکھی، اور جب اب جناب جوانی آنے لگی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، پھر جوان ہونے لگے، اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ سے کہ مہربانی کریں، آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی، اس کے بعد سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ وفات فرما گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے۔ اب اس میں دو روایات ہیں، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے، مختصر ہو جاتی تھی زمین، ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا، تو جلدی طے ہو جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے۔ آپ تشریف لے آئے، آگے مکے پتہ کیا بی بی حاجرہ فوت ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے، اور پوچھا بھی تم کون ہو، اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ اچھا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، فی ضیق و شدۃ، ہم تو بہت تنگ ہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کیا ہمارے پاس، یہ پانی ہے، اور کبھی اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے کبھی جانور مل گیا، کبھی کو پرندہ مل گیا، نہ ملا یا بس وہی گوشت ہے وہ آگ پہ پکا لو اور پانی پی لو۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا کہ اچھا میں تو جاتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں، فقر السلام، انہیں سلام کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، ایسے بوڑھا بزرگ تھا، سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اتبا ضبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈال۔ حضرت ابراہیم السلام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا، انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں، کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے ساتھ، اگر نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں ہوتی۔
حضور پاک جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزرے، خوشبو ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں، انبیاء علیہم السلام کہیں سے گزر جائیں، پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے، اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے، واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے سفید ریش تھے، اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا، خیرافیت پوچھی، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس ما عندنا الا الماء واللحم، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گئی، پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈال۔ کہا اچھا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو، لہذا الحقی باہلک، میں نے تمہیں طلاق دیا، جاؤ اپنے گھر۔ ختم۔ نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں ہیں۔ اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شادی کی۔ پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ تشریف۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں۔ پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم۔ انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں، زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں میرے سلام کہنا اور کہنا ثبت عتبۃ بابک، اس دروازے کی چوکھٹ کو سالم رکھو۔ اور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحم، کہ یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحب، اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی، لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں آ۔ یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ 2 مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہاں 10 سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے۔ پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان اسماعیل یبری نبلن، آپ بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد اور ولد میں، اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو، تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے، اور وہ جو وقت لقاء ہوگا وہ کیا حال ہوگا۔ بڑی ملاقات کے بعد، خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں نے کہا ابا جان بالکل جو چاہیں، جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار۔ تو بناء کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میاں مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا، تو میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، ٹیلہ موجود ہے، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا، خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر، پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول کنبہ بنا، پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی، کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر۔ تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی وہ تو موجود تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا تھا نا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو یہی میرا کعبہ۔
اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنا کعبہ شروع کی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب باپ بیٹا جو ہیں اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی، ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ پتھروں کا لانا، اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا، اور کوئی آدمی نہیں، ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے۔ یہ تو پیغمبروں کا معجزہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے، انہیں کون پتھر اٹھا سکتا۔ اب جب دیوار اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے بھی کوئی پتھر ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر ہو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی، تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھم گئے، تاکہ وہ نشان، وہ علامت، وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے، تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر ابراہیم کون سا ہے، دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ تو اس سے بنا کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر صورتوں میں بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس گھر میں اور حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کے ادب کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔